اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام بزم عقیدت۔ اس پروگرام کے ساتھ ہم حاضر ہوا کرتے ہیں جمعۃ المبارک کو 2 بجے، اور اس کے بعد نشر مکرر کے طور پر بھی یہ پروگرام پیش کیا جاتا ہے۔ مختلف موضوعات کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ سفر المظفر، سفر کے ساتھ لفظ مظفر بھی ہے اور کامیابی جسے کہتے ہیں، تو ماہ سفر المظفر ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اہل اللہ کے اعراس بھی ہیں بہت سے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس مہینے کے حوالے سے لوگوں کے ذہن میں توہمات بھی بہت زیادہ ہیں۔ ظاہر ہے ہم جس ملک سے ظاہر منقسم غیر منقسم اگر ہندوستان کو دیکھیں تو اس میں ہندوؤں میں بھی اور اہل عرب میں بھی توہمات کا بڑا ایک وہ رہا ہے کہ جناب اگر کالی بلی راستے سے گزر جائے تو وہاں سے گزرنا نہیں ہے، اگر منڈیر پہ آ کے کوا بیٹھ جائے تو اس کا مطلب مہمان آنے ہیں، ایسا ہو جائے تو ویسا ہو جائے۔ یہ سب چیزیں یعنی ماہ سفر کے حوالے سے تو یہ ہے کہ ماہ سفر میں کوئی جائیداد خریدنی نہیں ہے، کسی کاروبار کو شروع نہیں کرنا ہے، شادی نہیں کرنی، شادی کی تاریخ طے نہیں کرنی جناب، نئے کپڑے نہیں بنانے، اور مردوں کے لیے خاص طور پہ خواتین بہت زیادہ فکر مند رہتی ہیں کہ مردوں کے لیے یہ مہینہ یعنی کہ ماہ سفر جو ہے بہت خطرناک ہوتا ہے، حادثات کا اندیشہ ہوتا ہے، جانی و مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے۔ ایسی بے شمار یہ ہمارے پاکستان میں اور انڈو پاک میں جو زیادہ مشہور باتیں ہیں ان میں پھر اسی میں 13 تیزی بھی ایک ہوتی ہے۔ 13 تاریخ کو خواتین جو ہیں وہ چھولے وغیرہ پلاؤ وغیرہ بناتی ہیں، اور جناب یہ کہا جاتا ہے کہ اس میں چونکہ بلائیں ٹلتی ہیں، اور بہت ساری توہمات، اس پر بات کریں گے۔ اسلام لانے کے بعد تو مسلمان کو یقین کی منزل پر آ جانا چاہیے، تمام توہمات سے دور ہٹ کر اللہ پر جب یقین کر لیا تو پھر اللہ کی ان تمام احکامات پر، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان تمام فرامین پر ایمان لانا چاہیے، عمل کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے ہمارے معاشرے میں جو چیز وائرل ہو جاتی ہے، جو چیز عام ہو جاتی ہے، ہمارا رجحان بھی اسی طرف ہو جاتا ہے۔ جناب ایسا ہوا ہوگا، خدا نہ خواستہ کبھی کسی کے ساتھ ایسا حادثہ ہوا ہو ماہ سفر میں، تو جناب یہ سفر تو ایسا مہینہ ہے۔ تو بہر صورت آج اس کے حوالے سے بات کریں گے، بہت اہم موضوع ہے اور اصلاحی موضوع ہے۔ ظاہر ہے ہماری مائیں بہنیں بہت سی اس پروگرام کو دیکھتی ہیں تو یقیناً آج دیکھیں گی اور اپنا قبلہ درست کریں گی اس پروگرام کو دیکھ کر۔ ہمارے درمیان موجود ہے ممتاز و معروف شخصیت، ایک ایسی شخصیت ماشاءاللہ سفینۃ الحجاج انٹرنیشنل کے بانی و سرپرست ہیں، اور ایک بہت عمدہ شخصیت ہے، مذہبی شخصیت ہے، میری مراد جناب منیر احمد انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے تشریف فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ شریف الحسنی صاحب، ایک ایسے علمی خانوادے سے آپ کا تعلق، ایک ایسے علمی خاندان سے تعلق کہ جو علم دین کی روشنی پھیلا رہا ہے، اور آپ کے ماشاءاللہ اجداد میں اور آپ کے خاندان میں کئی لوگ ایسے ہیں جنہیں میں خود جانتا ہوں کہ جو علم دین کی روشنی پھیلا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور میرے دائیں جانب تشریف فرمائیں پاکستان کے ممتاز و معروف شناخہ، خوش اعلان، خوش آواز، خوشگلو شناخہ جناب ریاض احمد یوسفی صاحب تشریف فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہی کی خوبصورت آواز میں حمد رب جلیل شامل کریں گے اور اس کے بعد اس پروگرام کو آگے لے کر چلیں گے۔ بسم اللہ۔ کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے کرم کی کیا بات مولا، تیرے حرم کی کیا بات مولا، تیرے
حرم کی کیا بات مولا، تا عمر کر دے آنا مقدر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، یاد آ گئی جب اپنی خطائیں، اشکوں میں ڈھلنے لگی التجائیں، رویا غلاف کعبہ پکڑ کر، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اور مولا سبھی اور کیا چاہتا ہے، بس مغفرت کی عطا چاہتا ہے، بخشش کے طالب پہ اپنا کرم کر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کعبے کی رونق کعبے کا منظر، اللہ اکبر اللہ اکبر، دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ کیا کہنا، جناب سید صبیح الدین صبیح رحمانی کا لکھا ہوا خوبصورت کلام پیش کر رہے تھے جناب ریاض احمد یوسفی۔ اور ناظرین محترم، جیسا کہ توہمات کے حوالے سے جو ہمارے ہاں رائج ہیں اس کے حوالے سے آج بات ہونی ہے۔ اچھا یہ فرمائیے گا انصاری صاحب کہ توہمات کے حوالے سے کوئی دن، کوئی ہفتہ یا کوئی مہینہ ایسا ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں یہ قیاس کیا جائے کہ یہ نحس ہے، اس میں کوئی کام کیا جائے گا تو وہ الٹا ہو جائے گا، یعنی کہ غلط ہو جائے گا، اس میں اگر شادی کی جائے گی تو وہ ناکام ہو جائے گی، اس میں اگر کاروبار کیا جائے گا تو اس میں نقصان ہو جائے گا؟ کیا فرمائے گا یہ کسی مہینے کے بارے میں اس طرح کا تصور رکھنا کیسا ہے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، ہم جن تہمات میں پڑ گئے ہیں مسلمان کی یہ شان نہیں ہے۔ اب اس کا نام کیا ہے؟ سفر مظفر، سفر المظفر۔ کیا مظفر کے کیا معنی ہیں؟ کامیابی کا مہینہ، نصرت کا مہینہ۔ اس سے یہ اصل میں مشرکین ہندوؤں جب پاکستان انڈیا ساتھ تھا نا، تو وہ اس قسم کے ان کے ہاں مہینے آتے تھے، ان کے اپنے مہینے ہیں۔ تو ایک دفعہ یہ اس مہینے میں آ گیا تو ہم نے بھی ادھر چلے گئے۔ لیکن آپ یہ دیکھیے، میں آپ کو ایک اور خوشخبری سنا دیتا ہوں، اس کا آہستہ آہستہ اثر ظاہر ہو رہا ہے۔ اب اتنا نہیں کہتے کہ جی سفر آ گیا اور اس میں شادی نہیں کر۔ اب تو آپ دیکھیں میرج ہالس میں بھی ماشاءاللہ شادیاں ہو رہی ہیں، تقریبیں بھی ہو رہی ہیں، تو یہ ظاہر ہو رہا ہے اثر، اور یہ اچھی بات ہے۔ اس مہینے میں میں آپ بتاؤں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کثرت سے نوافل ادا کیے ہیں اور فرمایا کہ درود پڑھو اور اللہ کا ذکر ادا کرو۔ خود اللہ تعالیٰ کہتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کا ذکر اس مہینے میں مظفر اور کامیابی آپ کے لیے ہے، کہہ دی گئی ہے۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ اس مہینے میں، اور بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جی آسمان سے آفات اور بلائیات جو ہیں وہ اترتے ہیں، بالکل غلط ہے۔ اللہ کیوں اتارے گا؟ مومنوں پر کیوں اتارے گا؟ اور پہلے زمانے میں یہ
عربوں میں بھی تھے توہمات، لیکن اب میں دیکھ رہا ہوں وہ اس چیز سے مبرہ ہو گئے ہیں، اس چیز کو بالکل ختم کر دیا گیا ہے۔ اگر اس قسم کا کبھی شک بھی ہوتا ہے تو میں یہ دیکھتا ہوں وہاں اکثر اور بیشتر لوگ جا کے، جو لوگ حرم شریف میں آس پاس رہتے ہیں مکہ معظمہ میں، وہ جا کے طواف شروع کر دیتے ہیں، وہ جا کے نوافل ادا کر دیتے ہیں، کرتے ہیں اس میں حتیم شریف میں۔ اور یہ میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی تھا کہ آپ اکثر و بیشتر حتیم میں نوافل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اگر کسی کے دل میں توہمات آ رہی ہیں تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ وضو کرے اور 2 نفل ادا کر لے، ٹھیک ہے، اور انشاءاللہ پھر اس بہت اچھی بات ذہن میں نہیں آئی۔ بہت اچھی بات ہے یہ تو، وہی الا بذکر اللہ تطمئن القلوب قرآن کریم میں جو ارشاد ہوا، بلا شبہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ بے شک اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے، لیکن ہمیں تو دنیاوی اذکار سے ہی فرصت نہیں ہے کہ اللہ کا ذکر کریں۔ اب بات یہ ہے پوچھنے کی، علامہ صاحب سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ جو کچھ آفات و بلائیات ہے تو کیا وہ ہماری شامت اعمال ہیں، یا یہ کہ ہم توہم پرستی پڑھ کے جناب یوں ہو گیا اور یوں ہو گیا؟ کیا فرمائے گا، ہم اپنے عمل پر نظر کریں کہ یہ ہمارے لیے شامت اعمال ہے ہماری، یا پھر یہ کہ توہم پرستی میں پڑھ کر راہ فرار اختیار کریں، نہیں جناب جو ہو رہا ہے وہ سب نحس ہے اور جو یہ دن غلط ہے، یہ مہینہ غلط ہے؟ کیا فرمائے گا آپ اس حوالے سے؟ بہت پیاری بات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تو یقیناً قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ہے وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، کہ تمہیں جو بھی تکلیف، آزمائش، مصیبت پہنچتی ہے وہ اس چیز کا سبب ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا۔ ہاتھوں نے کیا بات! تو یقیناً جو مصائب و آلام کسی بھی شخص پر نازل ہوتے ہیں تو اس کے اندر اس کے اپنے عمل کا، کردار کا بڑا اثر ہوتا ہے، لیکن جو ایام ہیں یا مہینے ہیں وہ یقیناً سارے خیر کے ہیں، اور ہر دن اللہ کا ہے، ہر مہینہ اللہ کا ہے، اور عرب کے اندر بھی اس مہینے کے متعلق توہمات موجود تھے۔ جی میں چاہوں ان کی کچھ مثال جس کی خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تردید فرمائی۔ کتاب الطب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، لا ادوا ولا حامتا ولا طیرتا ولا سفرا۔ بے شک، واہ واہ۔ آپ علیہ السلام نے 4 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ ایک تو اس چیز کا کہ عرب کے اندر بھی یہ رجحان تھا اور لوگ یہ توہم کرتے تھے کہ ایک شخص کی بیماری دوسرے کو لگ جاتی ہے۔ اچھا اچھا، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، ایک مثال سے بھی آپ علیہ السلام نے ایک صحابی رسول کو سمجھایا کہ بعض اونٹوں کے بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں، اچھا، اور لوگوں کا ذہن یہ تھا کہ ایک اونٹ کے جب بال جھڑنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس سے دوسرے کو بھی یہی مرض لگ جاتا ہے، پھر تیسرے کو، پھر چوتھے کو، عام طور پہ چھوت کی بیماری کہا جاتا ہے ہمارے، جو لگنے والی بیماری۔ ٹھیک، تو آپ علیہ السلام نے اس صحابی رسول سے سوال کیا کہ اگر آپ کہتے ہیں کہ دوسرے اونٹ کو، تیسرے کو، چوتھے کو پہلے سے یہ بیماری لگی ہے تو آپ یہ بتائیں کہ پہلے کو کہاں سے لگی؟ کیا بات! تو آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، تمثیلی انداز سے فرمایا کہ لا ادوا، ایسا نہیں ہے کہ یہ بیماری ایک سے دوسرے کو لگے۔ اب یہ جو سائنس، جدید سائنس پہ لوگ زیادہ اعتماد کرتے ہیں، اچھا سائنس بھی اس کی تردید کرتا ہے، وہ اس طریقے سے کہ سائنس کے اندر یہ ہے کہ ڈاکٹر کہتے ہیں ایک شخص کے دوسرے شخص کو جراثیم اثر کرتے ہیں، جی، اس کو لگتے ہیں، بیماری اس طرح پھیل سکتی ہے بشرطے کہ اس کے جو مدافعاتی قوت ہے وہ کمزور پڑ جائے۔ اچھا علامہ صاحب، یہاں پر میں چاہوں گا آپ سے قطع کلامی کی معذرت کے ساتھ، علامہ صاحب نے بہت خوبصورت انداز میں اس حدیث کی طرف توجہ مبذول فرمائی ہے کہ جسے ہمیں دیکھنا چاہیے اس موضوع کے حوالے سے، کہ جس میں جانوروں کو جو موروثی بیماری ہوتی ہے یا یہ سمجھے لگنے والی بیماری ہوتی ہے اس کا رد فرمایا گیا، حدیث مبارکہ کی تناظر ہے۔ اب سائنس کے حوالے سے جو ارشاد فرما رہے ہیں اس کو جواب تشنا ہے، ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے، مجھے امید ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے بزم عقیدت میں۔ آج موضوع ہے توہم پرستی اور اس کے اسباب اور اس کا تدارک، یہ سارا موضوع آج ہمارا توہم پر ہی ہے۔ علامہ صاحب انشاءاللہ اپنے جواب کو مکمل فرمائیں گے، پھر مزید آگے سوالات۔ جی، یعنی کہ سائنس بھی اس نظریے کو مانتا ہے کہ لا ادوا والے نظریے کو، اس طریقے پر کہ ڈاکٹرز کہتے ہیں بھی ایک شخص کے جراثیم دوسرے پر اثر انداز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، دوسرے کو بیماری لگتی ہے، یعنی جینیٹکلی یہ ٹرانسفر ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دوسرے کی جو قوت مدافعات ہے وہ اگر کمزور ہو
تو ہم کہتے ہیں کہ دیکھیں آپ بھی اس بات کو مان رہے ہیں کہ جراثیم کے اندر وہ پاور اور قوت نہیں تھی کہ جو دوسرے پر اثر انداز ہو رہی، بلکہ اس کے اندر وہ صلاحیت، وہ کمزوری، وہ تو کسی سے بھی لگ سکتی، وہ تو مدافعت نہیں تھی، وہ تو کسی شخص کے جراثیم نہ ہوں، عام آب و ہوا سے، انسان کے اپنے جو ہم سانس لیتے ہیں، اس کے حوالے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ جب ہم سانس لیتے ہیں تو اس کے ساتھ روزانہ 4000 جراثیم خارج ہوتے ہیں۔ بالکل، یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو قوت مدافعت انسان میں رکھی، اس کی بدولت انسان بہت ساری بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ تو لا ادوا فرما کر آپ علیہ السلام نے اس نظریے کی، اس توہم پرستی کی تردید کی کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، ہمیں جذام بیماری کے حوالے سے بہت ساری روایات ملتی ہیں، وہاں معارض حدیث ہیں، متعارض ہیں ایک دوسرے سے۔ کچھ میں ہے کہ آپ نے فرمایا جس شخص کو یہ بیماری ہو اس سے دور بھاگا جائے، اور ایک حدیث ابو داؤد میں ایسی بھی ملتی ہے کہ آپ علیہ السلام نے ایک ایسا شخص جس کو جذام کی بیماری تھی، آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو ساتھ کھانے میں شریک کیا۔ اللہ اکبر۔ تو اب محدثین کہتے ہیں کہ جب دونوں طرح کی حدیثیں ہیں تو اس کو ہم کیسے سمجھیں گے؟ کہ تو اس کی تشریحات میں ہمارے علماء نے یہ لکھا ہے کہ کسی بھی چیز میں آپ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات کو مانیں۔ بے شک، بے شک۔ ایسے ہو سکتا ہے کہ کسی کی بیماری سے دوسرے کو اس کی قوت مدافعت کی کمزوری کی وجہ سے اثر انداز ہو، یہ بیماری لگ جائے، لیکن آپ اس بیماری کے لگنے میں اس مریض کو مؤثر نہ مانیں، اس کا اثر قبول نہ کریں کہ اس کی وجہ سے لگی ہے۔ اگر اللہ چاہے تو اس سے بھی لگ سکتی ہے، اور اللہ چاہے تو اس کے بغیر بھی لگ سکتی ہے۔ بالکل۔ تو آپ علیہ السلام نے ان روایات کے اندر در حقیقت بندہ مومن کو یہ عقیدہ اور یہ نظریہ دیا ہے کہ اپنے ہر کام کے اندر وہ اپنا مؤثر حقیقی اپنے رب کو مانے، کسی شخص پر توہم پرستی نہ کرے، کسی جراثیم، کسی بیماری پر توہم پرستی نہ کرے کہ بیماری کسی دوسرے شخص کو لگ سکتی ہے۔ بہت اچھی بات۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ولا طیارۃ فرمایا، وہاں اہل عرب کے ہاں ایک توہم پرستی یہ تھی کہ وہ پرندہ ہوا میں اڑاتے، اگر وہ بائیں جانب اڑتا تو جو کام انہوں نے کرنا ہوتا اس سے رک جاتے، وہی سمجھتے کہ اب ہمارے لیے اچھا فعل نہیں ہے، بد فعلی ہے یہ۔ تو آپ علیہ السلام نے اس سے بھی منع فرمایا، اور پھر آپ نے دوسری حدیث فرمایا الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، کہ یہ جو پرندے سے بدفعلی لینا ہے یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، یہ شرک ہے۔ پھر آپ نے فرمایا وما منا الا ولکن یذہب التوکل علی اللہ، کہ ایسا ہو بھی سکتا ہے کہ ہم میں سے کوئی شخص توہم پرستی کے شکار ہو جائے، لیکن اس کا جو علاج ہے التوکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اللہ پر اعتماد، جیسے آپ نے اپنے انٹرو میں بڑا خوبصورت فرمایا، اللہ پر یقین، کہ جتنا بندہ مومن کا یقین اپنے رب پر کامل ہوگا، توکل مضبوط ہوگا، اتنا وہ اس توہم پرستی سے دور ہوگا۔ اسی طرح آپ علیہ السلام نے ولا حامۃ فرمایا، حامہ کے معنی اردو میں سر کے ہوتے ہیں، اور اس کے معنی ایک پرندے کے بھی ہیں جس کو ہم اردو میں الو کہتے ہیں۔ وہاں یہ عرب کے ہاں توہم پرستی تھی کہ یہ جس گھر میں آ جائے، قدم رکھ لے، اپنا بیٹھ جائے، تو وہاں نحوستیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے اس کی بھی تردید فرمائی کہ ولا حامۃ، کہ الو کے آنے اور جانے سے تکلیفیں نہیں آتی، نہ یہ تمہارے لیے کوئی نافع ہے نہ نقصان دہ ہے۔ اور اسی طرح حامہ کے ایک معنی یہ بھی بیان کیے ہیں محدثین نے کہ عرب کے ہاں یہ توہم پرستی تھی کہ جب کوئی شخص قتل کر دیا جائے تو اس مقتول کی ہڈیوں سے ایک پرندہ پیدا ہوتا ہے۔ اچھا، اگر اس کا بدلہ نہ لیا جائے تو وہ ہر وقت آتا ہے، چکر لگاتا ہے گھر کے، اور وہ کہتا ہے کہ میرے قتل کا بدلہ لے لو، میرے قتل کا بدلہ لے لو۔ تو اس طرح کی وہ توہم پرستی رکھتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قاتل کا، مقتول کا قصاص لینا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ولا حامۃ، ایسا کوئی تصور نہیں ہے کہ مقتول کی ہڈیوں سے کوئی پرندہ بنے اور وہ تمہارے گھروں میں آ کے چکر لگائے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اس کی بھی آپ نے تردید فرمائی۔ آگے ولا سفرہ، اس کے حوالے سے یہ خاص جو ہے سفر کا مہینہ ہے، اس کے اندر بھی توہم پرستی عرب کے اندر بہت زیادہ تھی کہ اس مہینے کے اندر جو ہے بہت ساری بلاؤں کا، مصیبتوں کا، آزمائشوں کا نزول ہوتا ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے اس کی بھی تردید فرما دی کہ لا سفرہ، سفر کے مہینہ شروع ہو جانے سے بلاؤں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ مہینہ ایسا نہیں کہ تمہارے اوپر بلائیں لاتا ہے، بلاؤں کا، آزمائشوں کا وہی تصور ہے، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم۔ بہت عمدہ۔ تو یہ سفر کے آنے اور جانے سے مصیبتیں اور آزمائشیں نہیں آتی، بلکہ انسان کے اپنے کردار سے آتی ہے۔ بہت عمدہ۔ تو آپ علیہ السلام نے بہت خوبصورت انداز میں بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر ان تمام توہم پرستی کا رد فرما دیا ہے۔ واہ واہ واہ، بہت ہی شرح و بسط کے ساتھ اور بڑی صراحت کے ساتھ ماشاءاللہ علامہ صاحب نے قرآنی آیات کو بھی پیش نظر رکھا، اور وہ حدیث مبارکہ جو خاص طور پر اس ٹاپک کے حوالے سے جس میں 4 چیزوں کو مینشن کیا گیا اور ان 4 چیزوں کا رد کیا گیا زبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب ہماری کج فہمی کہہ لیں کہ ہماری نظر اس طرف نہیں ہے، دین سے دوری ہے جناب، تعلیمات اسلامیہ سے دوری ہے، احکام اسلام سے دوری ہے، جس کے سبب یہ سب توہمات نظر آتے ہیں۔ آج بھی ہم یہ دیکھتے ہیں نہ جانے کس کس انداز میں لوگ توہم پرستی کا شکار ہے، جبکہ ایمان جیسی دولت ان کے پاس ہے۔ توکل اگر ہو، توکل ہو تو سبحان اللہ، پھر تو کسی چیز کا انسان کو خطرہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن بس ایمان کی کمزوری ہے، ہمارے ایقان کی کمزوری، جس کے سبب یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شامل کر رہے ہیں، پیش کریں گے جناب ریاض احمد یوسفی۔ بسم اللہ۔ لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، جدو وقت نزا آوے، جدو وقت نزا آوے، دامن دی ہوا دینا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، میں نعت تیری پڑھنا، میں ذکر تیرا کرنا، اس ذکر دی برکت نال میری قبر وسا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور دل روندا ہے جاندے نے جدو لوکی مدینے نو، میرے آقا دل روندا جاندے نے جدو لوکی مدینے نو، ہن سانو وی یا آقا، ہن سانو وی یا آقا دربار وکھا دینا، لجپال نبی میرے درداں دی دوا دینا، اور ساڈی وی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ، ساڈی وی تمنا ہے روے آ کے مدینے وچ، باوے طیباں دے کتیاں دے پیراں وچ وٹھا دینا، باوے طیباں دے کتیاں دے پیراں وچ وٹھا دینا، لجپال
نبی میرے درداں دی دوا دینا. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. گماں تھے ایسے. میں یہ اشعار اس لیے پیش کر رہا ہوں، اس میں ایک شعر بڑا کمال ہے اس موضوع کے مطابق کہ گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے. گماں تھے ایسے کہ آثار تک یقین کے نہ تھے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال. کیا ہے آپ نے ایسے بتوں کو بھی پامال جو نیتوں میں چھپے تھے جو آستین کے نہ تھے. جو نیتوں میں چھپے تھے، کیا بات، کیا جو آستین کے نہ تھے. اللہ اکبر. زمین خاک مدینہ پہ ناز کرتی ہے بے شک کہ نصیب ایسے کسی اور سرزمی کے نہ تھے. حضور آپ نہ ہوتے تو ہم کہیں کے نہ تھے. ناظرین محترم، توہم کے حوالے سے بات ہوئی اور بہت عمدہ انداز میں یہ بات آگے چل رہی ہے. میں انصاری صاحب یہ جاننا چاہوں گا آپ سے کہ جب تعلیمات اسلامیہ موجود ہیں، پورے قرآن کے احکامات، نبی کریم علیہ السلام کے احادیث انوار کا موجود ہے، اس کے باوجود بھی ہمارا اس دور میں 1440 ہجری میں موجود ہیں ہم لوگ، اس کے باوجود بھی اگر یہ چیزیں ہیں تو اس کو جہالت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا تو پھر کیا کہلائے گا؟ یہ کج فہمی کہلائے گی، لا علمی کہلائے گی، کیا کہ دین سے دوری، کیا نام دیں گے آپ اس کو؟ دیکھیے یہ لا علمی ہے، اور جیسے آپ نے کہا دین سے دوری ہے. میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر فرمایا کہ جب صحابہ کرام کو یہ ادراک ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان زیادہ عرصے نہیں رہیں گے، تو آپ سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ اب تو ہم ہر مسئلے کا حل آپ سے پوچھ لیتے ہیں، ہم کیا کریں؟ تو آپ نے کہا قرآن سے لو. قرآن سے لو. اگر وہاں سے نہ پا سکو، یعنی آپ کا اتنا ادراک نہ ہو، آپ کی اتنی عقل نہ ہو، تو پھر میرے عمل سے میں نے جو کہا ہے فرمایا رسالت صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس سے. نہیں تو پھر بیٹھ جاؤ، وہ آپس میں کوئی بات کر لو. پھر اگر وہ نہیں تو دل کو، اب وہی بات آ جاتی، دل کو اتنا صاف کر لو کہ یہ جو کہے تو پھر اس پہ عمل کر لو. اب آپ کو ایک بات بتاؤں، قرآن کی اگر ہم تلاوت کریں، روز ایک پاؤ سے پارہ بھی پڑھیں ترجمے کے ساتھ، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا حل بتایا اور یہ بھی کہا ہے کہ صبر سے کام لیا کرو. یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ جو شہید ہیں انہیں مردہ مت کہو. پھر اس کے آگے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ میں ضرور آزماؤں. اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اللہ کی طرف سے. اور وہ آزمائش کیا کہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قالوا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ اتنی مستند چیز ہے کہ اگر آپ اس کے معنی دیکھیں کہاں سے اللہ تعالیٰ شروع کر رہا ہے. اچھا پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں تمہاری آزمائش بھی کرتا ہوں اور تمہیں دے کے بھی آزمائش کروں گا اور لے کے بھی. پھر اس میں کہیں بھی توہمات نہیں آتی، یہ من جانب اللہ ہے. اور اس کے لیے ہمیں کہہ دیا گیا ہے کہ صبر کرو. اگر ہمیں کوئی چیز ملی ہے تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کریں. اور میرے آقا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں زیادہ بہت خوشی سے پھولے نہ سماؤ تو کہہ دیا کرو اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. آج ہم اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون صرف ایک جگہ پڑھتے ہیں. اگر کسی موت پر پڑھتے ہیں نہیں، یہ آپ نے فرمایا ہر جگہ پڑھو. کیا ہے اس کے سیدھے معنی؟ یہ میں، میرا اموال سب اللہ ہی کی طرف سے، اور ایک دن ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا. پھر اس کے لیے کہا ہے کہ جو یہ ایمان رکھتا ہے اللہ نے ان کے لیے بڑے جزا رکھی ہے. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ میں اپنے ماں بہنوں کو بتا رہا ہوں کہ اگر صبر کرو گے بھی تو بہترین جزا ہے. کہ مومن کی شان اللہ نے کیا رکھی ہے کہ جب اس کو سے لیا جاتا ہے تو صبر کرتا ہے، اس میں بھی اللہ ہی سے رجوع کرتا ہے. اور اگر دے دیا جاتا ہے تو اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو اس کی بہت عمدہ. کیا بات. یعنی کہ عطائے نعمت ہے تو شکر کرنا ہے، اور زوال نعمت ہے تو صبر کرنا ہے.
اور صبر پر بہترین اجر عظیم ہے. ان اللہ مع الصابرین. ناظرین محترم، ایک وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹیں گے. مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ. ناظرین آپ کا خیر مقدم ہے. توہم پرستی کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، اس کے اسباب اور اس کے محرکات جو ہمارے ہاں نظر آتے ہیں. مجھے تو بہت عجیب سا لگتا ہے اس موضوع پر پروگرام کرنا، لیکن چونکہ ظاہر ہے لوگ ہیں ایسے کہ جو توہم پرستی میں مبتلا ہیں اس دور میں بھی، تو ظاہر ہے اس کے حوالے سے، اس کے تدارک کے حوالے سے ہی بات ہوگی. علامہ شریف الحسنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں یہ چاہوں گا اس کے تدارک کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کرنے چاہیے. گھر میں جو بزرگ ہیں ان کو کس طرح بچوں کو اور اپنے دیگر لوگوں کو بتانا چاہیے کہ بھئی اسلامی تعلیمات تو یہ ہے، ہم توہم پرستی کی طرف کدھر جا رہے ہیں. تو اس کے تدارک کے حوالے سے جو بہت پیارا سوال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رئیس بھی بہت عمدہ سوال ہے. بہت پیارا سوال. تدارک کے حوالے سے دو چیزیں عام ہیں. ایک تو جو احادیث ہمیں ملتی ہیں بدفعلی لینے کی تردید میں، ان کو عام کیا جائے، لوگوں کو بتائی جائیں. جو گھروں میں پڑھے لکھے لوگ ہیں یا ائمہ مساجد ہیں، وہ مساجد کے اندر درس دیں، جمعے کے خطبے میں ان کو موضوع بنایا جائے. بہت اچھی بات. اس طریقے سے ہماری اسلامی معلومات بھی بڑھے گی، اور اس طریقے سے ہمیں اپنے دین کے متعلق جو ہمارا دین رہنمائی کر رہا ہے بدفعلی لینے کے حوالے سے کہ یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کا علم بھی ہمارے پاس آئے گا. یقین. دوسرا جو بدفعلی کو ختم کرنے والی چیز ہے وہ اللہ کی ذات پر توکل ہے. بے شک. تو توکل کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے، اس کی فضیلت کو بتایا جائے. میں اس پر ایک حدیث پاک آپ کے سامنے یہ عرض کرتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، یدخل من امتی 70,000 بغیر حساب. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 افراد ایسے ہوں گے جو بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. کیا بات. تو صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ہم، وہ کون ہوں گے؟ تو آپ نے فرمایا، ولا یسترکون ولا یتطیرون ولا یکتمون وعلی ربہم یتوکلون. سبحان اللہ. کہ وہ لوگ جو یہ جھاڑ پھونک نہیں کرتے، اللہ کی ذات پر اعتماد کرتے ہیں، کوئی تکلیف آ جائے، پریشانی آ جائے تو رب کے سپرد کر دیتے ہیں. کیا بات. اور دوسرا بدفعلی نہیں لیتے، ولا یتطیرون، توہم پرستی کا شکار نہیں ہوتے، ولا یکتوون. اور یہ جانوروں کا علاج کیا جاتا تھا، داغا جاتا تھا، یا انسانوں کو بھی کوئی زخم ہوتا تو داغا جاتا تھا. ولا یکتوون، وہ یہ علاج بھی نہیں کرتے. اور آخری بات ہے، وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ اپنے رب پر کامل بھروسہ رکھتے ہیں، بالکل وہ لوگ ان لوگوں میں شامل ہوں گے، یا ان لوگوں کو یہ اعزاز حاصل ہوگا کہ وہ بغیر حساب کے جنت میں جائیں گے. واہ واہ. تو یہ کتنا بڑا اجر میری ہے. اصلاح کے لیے بھی فرما دیجئے کہ یہ بھی پڑھنے میں آیا کہ ان میں سے ہر شخص اپنے ساتھ 70,000 کو لے جائے. ایسی روایت بھی ملتی ہے کہ ہر شخص کو یہ اللہ تعالیٰ منصب دے گا شفاعت کا کہ 70,000 آدمیوں کو لے کے جائے. تو اب کتنا یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس آدمی پر جو توہم پرستی سے دور ہوتا ہے. بے شک بے شک. جب ہم یہ لوگوں کو فضیلت بتائیں گے، یہ مقام بتائیں گے کہ اتنا بڑا درجہ ہے، ہر شخص اس چیز سے خائف ہے. بڑے بڑے اولیاء کاملین صالحین کا ہم پڑھتے ہیں، ان کے دن رات آنسو میں گزرتے ہیں، روتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے، کل حساب سے محفوظ رکھے. تو اللہ تعالیٰ وہ اعمال دے رہا ہے انہیں کی. اور وہ اولیاء اور صالحین کا رونا تو اس توکل کی نفی نہیں کرتا، وہ تو ان کے قرب بڑھا رہا ہے، درجے بڑھا رہا ہے. لیکن وہ ہمارے لیے درس ہے، ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم اس پر غور و فکر کریں کہ جب اتنے بڑی بڑی ہستیاں اس مقام میں جانے سے ڈر رہی ہیں، خوف زدہ ہیں، تو ہم کہاں جائیں گے. تو یہ کتنا بڑا اجر ہے اس بات پر کہ ہم بدفعلی نہ لیں. بے شک بے شک. تو یہ جب ہم بدفعلی نہیں لیں گے تو ہم یقیناً اللہ کا کرم ہوگا. واہ واہ. حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے قرآن میں ایک آیت ہے، ربی انی مسنی الضر. اب اس کا
ترجمہ تو یہ ہے کہ یا رب مجھے تکلیف محسوس ہو رہی ہے، تو ہی سب سے بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ اب اس کی تفسیر میں مفسرین نے بہت کلام کیا۔ تفسیر قرطبی نے بھی یہ لکھا ہے کہ اگر یہ بظاہر شکوہ ہے، شکایت ہے، تو وہ تو صابر نبی تھے جن کی صبر کی قرآن گواہی دیتا ہے، انہوں نے کیسے فرمایا ہوگا کہ مجھے تکلیف ہوتی ہے؟ تو علامہ قرطبی نے یہ قول نقل کیا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب تک وہ بیمار تھے، اللہ کی ایک ظاہری آزمائش میں تھے، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ سے ایک کلام ہوتا تھا کہ ایوب تمہارا کیا حال ہے، تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ اس آواز میں اتنی چاشنی ہوتی تھی کہ مجھے اپنی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا۔ یہ کلام انہوں نے اس وقت فرمایا جب صحت یاب ہو گئے، جب صحت یابی ملی تو اب وہ کلام بند ہو گیا، وہ آواز نہیں آ رہی، تو اس کی اب کہہ رہے ہیں کہ ربی انی مسنی الضر۔ بھئی اچھی توجیہ بیان کی ہے، واہ واہ زبردست۔ تو کیا کہنا یہ جو ہے نا رب کے ذات پر جتنا بندہ توکل کرتا ہے پھر اس کو قربت ملتی ہے، اس پر پھر جو اس کو ایک سکون ملتا ہے، قلبی راحت ملتی ہے، بہت عمدہ، اس کی اپنے ایک چاشنی۔ بہت اچھے انداز میں علامہ صاحب نے بیان فرمایا۔ اور حضرت علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ اپنے رب پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کا کارساز بن جاتا ہے۔ بے شک توکل، ایمان جیسی دولت کو ذرا پہچانے کہ اللہ نے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی، نبی مکرم علیہ السلام جیسا نبی عطا فرمایا، سید الانبیاء کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ پھر یہ چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو اس طرح الجھانا، اللہ نے آپ کو ایمان جیسی دولت عطا فرمائی تو کامل یقین کے ساتھ اللہ کی عبادت کیجئے، عبادت کی حلاوت کو محسوس کیجئے، اللہ کا ذکر کیجئے، تو یہ ساری چیزیں آپ کو منفی ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ میں بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ شریف الحسنی صاحب آپ کی تشریف آوری کا، جناب منیر احمد انصاری صاحب آپ کی تشریف آوری کا، بھائی ریاض آپ کی تشریف آوری کا بہت شکریہ۔ آخر میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کریں گے جناب ریاض احمد یوسف صاحب۔ ناظرین محترم، جو کچھ سنا ہے صرف سن کر آپ یہ نہ کیجئے گا کہ سن کر اس کو بالکل معمولی سمجھیں، اس کو سن کر عمل کریں اور جانچ پڑتال کریں اپنے اعمال کی کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں اس میں کہیں توہم پرستی تو نہیں ہے، کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے جو آپ کے اعمال کو متاثر کر رہی ہے، کیونکہ آپ کا عمل جو ہے نا وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہا ہے، ہر عمل۔